कशमकश में कि मैं पता करूं कि क्या ये आखिरी नबी हैं या नहीं। समझ जाते हैं कि ये क्या देखना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही अपने कंधे में से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट जाते हैं। कारा पाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में हूँ। आज की वीडियो इंशाअल्लाह इस बाग के विज़िट की होगी और ये बाग हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से क्यों मंसूब है, इंशाअल्लाह इस बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बताई जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यहाँ पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा नहीं आते। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, तब तक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चल जाता है कि जो आखिरी नबी आएंगे उनकी 3 अलामत होंगी। तीनों अलामत क्या क्या हैं? सबसे पहली अलामत कि वो सदका कबूल नहीं करते, मतलब अगर सदका दिया जाए तो उसमें से खाएंगे नहीं। दूसरी अलामत कि अगर हदिया दिया जाए तो हदिया कबूल करते हैं। तीसरी अलामत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उनके कंधों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान में नबूवत की मोहर होगी। अब ये तीनों अलामात के बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चल जाता है, तो वो इसी चक्कर में, इसी कशमकश में कि मैं पता करूं कि क्या ये आखिरी नबी हैं या नहीं, वो इसी मामले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर में हाज़िरी देते हैं और इसी बाग के फल में से कुछ फल लेके चले जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये फल आपके लिए और आपके सहाबा के लिए सदका है, तो ये मेरी तरफ से सदका है आपके लिए और आपके सहाबा किराम के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फल में से नहीं खाते, बल्कि सहाबा किराम को दे देते हैं और सहाबा किराम उस फल में से खाते हैं। अपने आप में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हाज़िहिल ऊला, ये पहली कंफर्म हो गई। जो पहली निशानी थी वो कंफर्म हो गई। अब दूसरी निशानी पे आते हैं। जब दूसरी निशानी की बारी आती है तो कुछ अरसे के बाद फिर इसी बाग के फल में से कुछ फल लेके जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर होते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये हदिया है मेरी तरफ से आपके लिए और आपके सहाबा किराम के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदिया कबूल करते हैं और ख़ुद भी नोश करते हैं, सहाबा किराम को भी देते हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप में कहते हैं, हादिहि सानिया, कि ये दूसरी भी कंफर्म हो गई। अब बारी आती है तीसरी निशानी की। तीसरी निशानी के लिए कुछ अरसे के बाद फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर, लेकिन पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ीअ जा चुके हैं, बक़ीअ की तरफ गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बक़ीअ तक जब तशरीफ़ लेके जाते हैं, अब ये होता है हज़रत सलमान फ़ारसी के जहन में कि मैंने जो आखिरी अलामत है वो देखनी है कि क्या आखिरी अलामत, क्या वो कंधों के दरमियान में वो ख़ातम है, मोहर है नबूवत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिदा भी पहना होता है और लेकिन जो रिदा, जो कपड़े पहने होते उन कपड़ों में से हल्के समझ लें कि कंधा नज़र आता है। तो वो बार बार कोशिश करते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाने का देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो मोहर है वो नज़र आ सकती है। बार बार जब पीछे जाने की कोशिश करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं कि ये क्या देखना चाहते हैं।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے کندھے میں سے اپنے کندھے پہ سے جو کپڑا ہے وہ تھوڑا سا سرکا دیتے ہیں تاکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ جائے اور وہ دیکھ لیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھتے ہیں تو وہ بے خود ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اچھا جی، اب باری آتی ہے کہ وہ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کا جو مالک ہوتا ہے اس کے غلام ہوتے ہیں۔ اب اس کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں اس باغ کا جو مالک ہے اس کا غلام ہوں اور میں اس سے جو ہے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں، جو مالک ہے اس سے اتفاق کریں، اور جو آپ کا جو وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے جتنے پیسے بولتا ہے یا جو بھی یہ یہودی کہتا ہے آپ اس کو اس کا پیسے دے دیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی کے پاس، اور اس سے اتفاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہودی کا مکر دیکھ لیں۔ یہودی کہتا ہے کہ بھائی ایک تو 300 کھجور لگاؤ، اور جب تم کھجور لگاؤ اسی سال وہ کھجور جو ہے وہ پھل بھی دینا چاہیے، اس کھجور کو پھل بھی دینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی جہاں تک کچھ روایات میں آتا ہے کہ 400 اوقی سونا بھی دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیلپ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو روایت میں آتا ہے کہ 300 کھجور اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ کھجور لگانے کے لیے وہ جو جگہ بنائی جاتی ہے وہ بنا دیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجور لگا دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے لیے جگہ بناتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس باغ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے 299 کھجور لگا دیتے ہیں۔ صرف ایک کھجور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت 299 جو کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لگی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پھل دے دیتی ہیں، سوائے ایک کھجور کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لگی ہوتی ہے۔ اس کھجور کو اکھاڑا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ آخری کھجور بھی لگا دیتے ہیں تو وہ کھجور بھی پھل دے دیتی ہے۔ اس طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ وہ جو باقی 40 اوقیہ سونا بھی جو مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے عذاب سے یا اس یہودی کی غلامی سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ جتنی کھجور لگی ہوئی ہے، کیا یہ ساری کی ساری کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ہے؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو کھجور ہوتی، کھجور کی ویسے نارملی جو عمر ہے وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے یا مجھے جہاں تک علم ہے کہ کھجور کی عمر ہی صرف 100 سال، اس سے زیادہ کھجور کی عمر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے یہ کھجور لگی ہوئی ہے، اب اس کھجور کے پھل سے ہی نیچے کھجور گر جاتی، جیسے یہ آپ کے سامنے یہ یہاں پر گری ہوئی کھجور ہے، اور اسی میں سے یہ کھجور دیکھیں اگ رہی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی۔ تو ایسا تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ کھجور سے پھل گرا اس سے کھجور بنی، اسی طریقے سے کھجور سے پھل گرا اس سے کھجور بنی، بنتے بنتے یہ کھجور اسی طریقے سے، جیسے یہ دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹی سی کھجور ہے، آخر یہ بھی ایک چھوٹا سا پودا ہوگا، پھر یہ بڑی ہوئی۔ تو یہ جو کھجور آپ دیکھ رہے ہیں
یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ اس پھل کا پھل، پھر اس میں سے کھجور، یہ وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو باغ ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب بھی ہے، ٹیول بھی لگا ہوا ہے، اور اس تالاب کے اندر میں نے دیکھا ہے، میں نے غور کی ہے کہ مچھلی، یہ دیکھیں یہ ابھی پانی چھوڑا گیا اس طرف جو باغ ہے اس کو پانی دینے کے لیے۔ یہ بھی بند کھول دیا گیا یہاں پانی دینے کے لیے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ جو تالاب ہے نا، جو ٹیوبل چل رہا ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی بھی ہے، کافی مچھلی ہے یہاں پہ، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں مچھلی پانی کے اندر، تالاب کے اندر ماشاء اللہ کتنی ساری مچھلیاں ہیں، زبردست۔ اس طرف دیکھیں، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا قصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا ایک چھوٹا سا وزٹ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، شیئر کرنا مت بھولیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔